جو نام ہے وہ ہر عاشق رسول جانتا ہے۔ بظاہر وہ ایک غریب انسان تھے، بظاہر غلامی کی زندگی گزاری، مگر آج کے دور میں بڑے بڑے آقاؤں سے بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، مؤذن رسول، عاشقوں کے امام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ بظاہر افریقن ہیں، افریقہ کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے، غلامی کی زندگی گزاری ہے، مگر جب اسلام میں آتے ہیں، نبی پاک کے غلام بنتے ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ انہیں سیدنا بلال کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ یہاں درس کیا ملتا ہے کہ اسلام میں مالدار ہونا معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے، بڑے خاندان والا ہونا یہ معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو تقوی والا ہے وہ معزز ہے، وہ عزت والا ہے۔ اور ہمارے اندر بھی کسی بھی حوالے سے یہ دوریاں نہیں ہونی چاہیے۔ جناب میں پیسے والا تو وہ غریب، میں فلاں خاندان والا یہ تو کمتر خاندان والا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ کیا عربی، کیا عجمی، روم سے آتے ہیں، صہیب رومی تو روم کے تھے نا، حضرت سلمان فارسی فارس کے تھے، مگر صحابہ کرام شیر و شکر ہو کر رہا کرتے تھے۔ تو اے عاشقان رسول یہ درس لیجئے کہ اسلام محبتوں اور پیار کا درس دیتا ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، سب کو عزت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کی خاطر قربانیاں اٹھائیں، انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں، اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو مالک تھا امیہ، وہ آپ کو بڑا تنگ کرتا تھا، بڑا مارتا تھا۔ ایک بار حضرت ورقہ بن نوفل، یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ ایک بار گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ورقہ جو ہے، جو امیہ ہے، حضرت بلال حبشی کو اسلام لانے کی وجہ سے مار رہا ہے، اور ایسی حالت میں بھی حضرت بلال کی زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ورقہ امیہ سے کہتا ہے، اے امیہ اگر تم اس کو مارتے رہو گے اور اگر اس بات پر شہید کر دو گے تو ان کی برکت لوٹنے کے لیے میں ان کا مزار بناؤں گا۔ اور ورقہ حضرت بلال سے کہتے ہیں، بلال اللہ کا نام لیے جانا، یہ نام چھوڑنا نہیں۔ بہرحال اور بھی لوگ دیکھتے تھے کہ ورقہ حضرت بلال حبشی کو امیہ جو ہے وہ خوب مارا کرتا، کبھی تپتی ریت پر لٹا دیتا، آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، آپ کو مکے کے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، باندھ کر وہ بچے آپ کو گھسیٹتے تھے، مگر آپ کی زبان پر احد احد، اللہ ایک ہے، اسلام سے میں منہ نہیں موڑوں گا، یہ نعرے جاری ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حال ہے تو آپ نے امیہ سے کہا، تم اسے کیوں مارتے ہو، کیوں تم اسے تکلیف دیتے ہو؟ امیہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے، تم نے اسے بگاڑا ہے، تم لوگ اسے اسلام کی دعوت دیتے ہو، یہ ہمارے مذہب کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں، ایسا کرو کہ تم مجھے اسے بیچ دو۔ اب دو تین روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے پاس بلال سے زیادہ مضبوط اور توانا غلام ہے، وہ لے لو، اس کے بدلے بلال دے دو۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ امیہ کہتا میں اتنے پیسے لوں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے دوں گا، تو کہتا نہیں اور بڑھا کے دوں گا۔ آپ نے کہا اور بڑھا لے، اب مجھے بلال دے دے۔ کہتا نہیں اور پیسے بڑھاؤں گا۔ وہ پیسے بڑھاتا رہا، ڈیمانڈ بڑھاتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں اس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے رہے، اور ایک وقت آیا اللہ اکبر کہ یہ ڈیل فائنل ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید لیا۔ اب امیہ پتہ کیا کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے؟ کہتا ہے ابوبکر تمہارے بزنس کے تو بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے ہوشیار معلوم ہوتے تھے کہ تم ہمیشہ سودا بڑا زبردست طریقے سے لیتے تھے، یہ تم نے ایسا غلام، افریقہ کا، حبشہ کا غلام اتنے مہنگے داموں خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، اے امیہ تم کیا جانو بلال کیا ہے، تم مجھ سے اس سے زیادہ پیسے مانگتے میں تمہیں وہ بھی دے دیتا۔ حضرت بلال کو لیتے ہیں، نبی پاک کے دربار میں آتے ہیں، کہتے حضور بلال کو آزاد کر کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے ابو بکر ایسا کرو جو بلال کو آزاد کرنے میں رقم خرچ کی ہے اس میں تھوڑے میرے پیسے بھی ملا لو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی جب یہ بات حضرت ابو بکر سنتے ہیں تو زارو کدار رونے لگے، کہتے حضور میں اور میرا مال سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، حضور اگر میں نے کچھ خرچ بھی کیا آقا یہ سب آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، اللہ نے کتنی بڑی بڑی ان سے نیکیاں کروائیں۔ یہاں بھی مالدار بیٹھے ہوں گے، ادھر بھی پیسے والے بیٹھے ہوں گے، ہم پیسے کا خرچ ڈھونڈتے ہیں کدھر کوئی اچھی ڈیل مل جائے، سستا پلاٹ مل جائے، سستا سودا مل جائے، پیسے لگاؤں اور پیسے ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں۔ ارے اللہ والے ڈھونڈتے پیسے کہاں لگاؤں کہ جنت مل جائے، پیسے کدھر لگاؤں کہ صدقہ جاریہ ہو جائے۔ سنو نا سنو، حضرت ابو بکر صدیق کی تو کیا شان ہے، ان کا پیسہ کیسا استعمال ہوا۔ نبی پاک کی سیرت میں آتا ہے کہ آقا سیدنا صدیق اکبر کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے اپنا مال استعمال کرتے ہیں۔ جب مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدی گئی نا تو وہاں وہ یتیموں کی جگہ تھی، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں سے کہا کہ جگہ ہم نے لینی ہے، تو بچے بھی کتنے فرما بردار تھے، کہتے حضور آپ فی سبیل اللہ لے لیں، اس کا اجر ہم اللہ سے لیں گے۔ مگر نبی پاک نے اس کی قیمت ادا کرنا چاہی تو حضرت ابو بکر صدیق کے مال سے اس کی قیمت ادا کی۔ ذرا سوچو یہ کیسے صدقہ جاریہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مل گیا کہ قیامت تک جو بھی مسجد نبوی میں عبادت ہوتی رہیں گی صبح قیامت تک وہ اجر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے۔ یہ پیسوں کا صحیح استعمال۔ اچھا مجھے بتایا گیا کہ ہال تو جیم فل ہو گیا ہے، نیچے بیسمنٹ میں کرسیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو برائے کرم جو اسکرین بھی ہے، اچھا ایس ایم ڈی بھی لگی، میں ہم بھی نظر آئیں گے آپ کو، تو کھڑے ہو کر بیٹھنے سے کھڑے ہو کر بہتر ہے کہ آپ نیچے چلے جائیں، ہم کرسی پہ بیٹھیں گے اور آپ کو ہم بیان بھی آپ آسانی سے سن سکیں گے۔ بہرحال تو اب میں بات یہ کر رہا تھا، تاجر بیٹھے ہیں، ہمیں اگر اللہ نے نوازا ہے نا تو اس سے کوشش کریں کوئی ایسا کام کریں اپنے پیسوں سے جو ملٹیپلیکیشن والا ہو، جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہو۔ صحابہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور کیا کمال خرچ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بڑا مال دیا، مال بھی دیا اور دل بھی دیا تھا۔ اللہ سے یہ بھی مانگا کرو، کہتے دعا کر دے مولانا صاحب ہمارے مال میں برکت ہو جائے، ارے سخاوت بھی ساتھ مانگو۔ پتہ چلا مال اتنا ہو گیا، اس مال سے میں پناہ مانگتا ہوں، آپ اگر چاہیں تو آمین کہیں کہ اللہ ایسا مال نہ دے کہ مال بڑھتا رہے اور میں رب سے دور ہو جاؤں۔ ایک وقت آتا ہے یاد رکھیے گا جب مال بہت بڑھ جائے نا تو زکوٰۃ بھی بھاری لگتی ہے، اللہ اس مال سے بچائے کہ زکوٰۃ دینا بھاری پڑ جائے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بہت واقعات ہیں ان کے، مگر وہ ایک واقعہ بڑا کمال کا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف پہنچے نا تو مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، کنواں تھا ایک، آپ اس کنویں والے کے پاس گئے اور فرمایا ایسا کرو یہ کنواں مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے دو۔ اچھا وہ شخص بڑا غریب تھا، کہتا حضور میں دے نہیں پاؤں گا، میرے بچوں کی روزی اسی سے لگی ہوئی ہے۔ اچھا یہ خبر پہنچتے پہنچتے جو ہے نا حضرت عثمان غنی کو پہنچ گئی، آقا کی بارگاہ میں آتے کہتے حضور جو آفر آپ نے اس کو دی تھی وہ میرے لیے بھی ہے، اگر میں اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں کیا میرے لیے بھی جنت کا کنواں ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عثمان یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ فوراً پہنچے، جتنے پیسے مانگے وہ پیسے دیے، کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ ہے طریقہ، نیکی اگر موقع ملے نا تو اسے جانے نہیں دینا چاہیے، مگر آج نیکیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں نہیں کرتے، لوگ تلاش کر کر کے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام بری عادتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، آپ کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ حضرت بلال قبیلہ بنی جمحہ کے غلام تھے، آپ کا نام بلال، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن اور ابو عمر حبشی ہیں۔ آپ مؤذن رسول اور سید المؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار کے القابات سے مشہور تھے، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین کے سردار ہیں۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں، سعادت مندوں میں ہوتا ہے جو فرسٹ آف آل سب سے پہلے اسلام لائے، ان لوگوں میں آپ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ آپ تنہائی میں عبادت کرنے والے، صاحب فضل و سخاوت اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانچی بھی رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچ کا حساب بھی آپ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کی اس
عشق رسول کی کیا خوبصورت جو ہے وہ خیرات نبی پاک اپنے کلام میں ہمارے امیر اہل سنت اپنی نعت میں لکھتے ہیں. اللہ پاک حضرت بلال حبشی کے صدقے ہمیں سوز بلال عطا فرما دے. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو،